نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دابة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 21 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں 7 آیات کے اللہ کی، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان کو جو یأمرون بالقسط جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناسی لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم تو خوشخبری دے دیجئے انہیں عذاب دردناک کی. یہ اس کا ترجمہ ہے. تفسیر دیکھتے ہیں اس کی. تو ابھی کیا بات ہو رہی تھی کہ پچھلی آیت میں کہ حق پہنچا دیا، حق بتا دیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. ان پڑھوں تک بھی پہنچا دیا اور علم والوں تک بھی پہنچا دیا، جو اہل کتاب تھے ان تک بھی اور امیین تک بھی، اور آج کے زمانے میں جیسے آج کے مسلمان ہیں یا جو نان مسلم سے سب جس کو حق پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ ضد کی وجہ سے اگر نہیں مان رہے ہیں، نہیں فالو کر رہے ہیں اسلام کو، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں 7 آیات کے اللہ کی. تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اہل کتاب کی مذمت کی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان سے پہلے بھی، اور یہ اہل کتاب یہود بھی اور نصارہ بھی، دونوں ہی. تو ان کی تاریخی قباحتیں غداریاں رہی ہیں ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے یہ اللہ کی آیات کا اسی طرح کفر اور انکار کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف یہود اور نصارہ ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، بھلے ہی وہ مشرک ہو یا پھر کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کے قرآن اور سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، تو سبھی لوگ اسی کیٹیگری میں ہیں، سب کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے. تو کیا فرمایا؟ وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، اور جو نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں. تو اللہ کی آیات سے کفر. اللہ کی آیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ جو قرآن کی آیات ہیں، جو قرآن میں احکامات دیے ہوئے ہیں، ہے نا. ایک تو وہ اللہ کی آیات میں آتا ہے، اور دوسرا جو کونی آیات ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جس سے ہمیں اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں، وہ سب جو ہیں آیات میں ہی آتی ہیں. تو جب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. بہت کم لوگ مانتے ہیں اس پیغام کو، اور صرف انکار نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ قتل تک کر دیتے ہیں اس پیغام کو پہنچانے والے کو، ہے نا. اب جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی نا. اسی طرح ان یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان کو بھی قتل کیا.
اور اسی طرح بہت نبیوں کو ان لوگوں نے ناحق قتل کیا، اور نبیوں کا قتل جو ہوتا ہے وہ کبھی حق ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، اسی لیے یہ بات آئی ہے بغیر حق، بغیر حق کے، کیونکہ ان کا قتل ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی تو آتے ہیں انسان کے لیے ہدایت لے کر، تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر، اس طرح سے نبی کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کو لوگ جو ہیں قتل کر دیتے ہیں حق کو بتانے والے کو۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کا ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، سب سے سخت عذاب ہے اس کے لیے جس نے نبی کو قتل کیا یا پھر جب نبی نے کسی کو قتل کیا۔ اب نبی نے کسی کو قتل کیا یہ بات سمجھ میں شاید نہ آئی ہو، کیونکہ جب نبی کسی کو قتل کرے گا تو کس کو قتل کرے گا؟ کوئی نبی جو اپنے کفر میں انتہا کو پہنچ گیا ہے نا، ورنہ نبی تو کسی کو ایسے ہی قتل نہیں کرتے کسی کو۔ نبی تو اگر کسی انسان میں تھوڑی سی بھی خیر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اپنی جان، اپنی راحتیں سب قربان کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، بھلے ہی وہ کتنی بھی اذیت دے رہا ہو اس کو۔ تو ایسے انسان کے لیے پھر سخت عذاب ہے، حدیث سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان سے انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ آگے جو بات ہو رہی ہے نا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی کہ نبیوں کے علاوہ اور لوگوں کو بھی یہ لوگ قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ جو نبیوں والے طریقے پر، منہج پر چلتے ہیں، دین کے جو دائی ہوتے ہیں، جو حق بات بتاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کام مت کرو، بلکہ انصاف کی بات کرتے ہیں اور انصاف کرنے کو کہتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو یہ لوگ ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ یہ جو قسط کا حکم دینا ہے نا، قسط، تو قسط انصاف ہر معاملے میں، خالی دین کے معاملے میں نہیں، انصاف ہر معاملے میں، جیسے آدمی کا عورت کے ساتھ انصاف کرنا، کوئی فیکٹری کا بڑا مالک ہے تو وہ اپنے ورکرز کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے تو اس کو انصاف کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب کوئی زمیندار ہے اور اس کے جو کسان اس کے انڈر کام کرتے ہیں وہ ناانصافی کر رہا ہے، تو کوئی کسانوں میں سے ایک اٹھ کے ان کا لیڈر بن کے کہتا ہے کہ بھائی یہ حقوق ملنے چاہیے۔ اور اسی طرح ریاست اور شہریوں کے بیچ سب جگہ جو ہے توازن کا معاملہ۔ اب ان میں سے کہیں پہ ناانصافی اگر ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی انسان اٹھ کے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تو اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں، جو سرکش لوگ ہوتے ہیں اکثر ان کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ قتل کر دیتے ہیں ان لوگوں کا جو حکم دیتے ہیں انصاف کا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی، اور یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ان کو مل سکتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، سرکش لوگوں کو دردناک عذاب دیا جو ایسے کام کرتے تھے۔ فرعون جو اتنا بڑا ظالم تھا، اللہ نے اسے دے دی نا سزا دنیا میں ہی، اور اس کو جو ہے سب کے لیے ایک عبرت بنا کر رکھا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں اس کو دنیا میں ہی سمندر میں غرق کر دیا گیا اور اس کی قوم کو بھی۔ اسی طرح ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اس کو بھی تو بدر کے میدان میں اس کو قتل کیا گیا بہت بری طرح سے اور کنویں میں پھینکا گیا۔ تو دنیا میں بھی ان لوگ کا عذاب ہے شدید، اور آخرت میں جہنم کا عذاب تو پھر اس سے بڑھ کر ان لوگ کو ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایسی ہی خوشخبری ہے، اسی طرح کی خوشخبری کے لائق ہے وہ دردناک عذاب کی۔ ٹھیک، نیکسٹ آیت نمبر 22۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں وہ جو ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب کون سے اعمال، کس کے اعمال؟ اب دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، یہ جو شروع کی آیتیں ہیں یہ اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے، ان کو دعوت دیتے ہوئے، مطلب یہ سب سنائی جا رہی تھی۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے، تو یہ آیتیں بنی اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلے ہے نا، تو بنی اسرائیل ان کے اعمالوں کی بات ہو رہی ہے، اور تمام وہ لوگ جو ایسا کریں، جو آیتوں کو جھٹلائیں، دین حق پر چلنے والوں کو جو ہے قتل کر دیں، حق کو جھٹلائیں، ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اہل کتاب جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو ان میں سے نیک لوگ بھی تھے۔ اب جو نیکیاں وہ کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے،
یا آپ کے آنے کے بعد بھی جو نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور حق کو آپ مان نہیں رہے ہیں، ہے نا، تو وہ اگر اپنے پچھلے طریقے پر ہی چلتے رہتے ہیں اور جو فائنل دین آ گیا اس کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے جو ہیں پھر سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کا انہیں کوئی اجر نہیں ملنے والا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ انہوں نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا دونوں جگہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ جو بھی عمل وہ لائیں گے اس سب کو ہم راکھ بنا کر اڑا دیں گے، بڑے بڑے جو پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے راکھ بنا کر اڑا دے گا اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے روز، کوئی بدلہ نہیں ملنے والا اس کا۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے نا، جب لوگ جو برے کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کچھ نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، عام مسلمانوں کو ہی لے لیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو برے کام کر رہے ہوتے ہیں نا پھر اس میں خود کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ چلو میں رشوت لیتا ہوں، یہ غلط کام کرتا ہوں، لیکن دیکھو دوسری طرف میں نے یہ نیک کام بھی تو کیا ہے، میں نے یتیم خانے بنوائے، میں نے مسجدیں بنوائی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، مطلب اس خوش فہمی میں پھر لوگ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہود جو تھے وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ دیکھو ہم جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، تورات کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں، اپنی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے بھی تو کوئی بات نہیں، ہماری جو پرانی یہ سب نیکیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں نجات دلا دے گی۔ تو اس طرح سے لوگ سوچنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے جو عمل ہیں یکفرون بالآیات اللہ، اور یہ جو کام کر رہے ہیں آیت کا انکار کر رہے ہیں اور حق کو کہنے والوں کو دبا رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو ان کے ان اعمالوں کی وجہ سے ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، نہ آخرت میں۔ دیکھیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے نا، دنیا میں تو جتنے برے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے گینگ بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہی جو دوست ہیں، یہی جو سپورٹرز ہیں دنیا کے، آخرت کے روز کیا ہوگا، یہی دشمن پکے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو لان تلان کریں گے اور کہیں گے تمہاری وجہ سے ہوا اور اس کو سزا دو اللہ تعالیٰ مجھے بد دو، اس طرح سے مطلب ایک دوسرے کو بولیں گے، دنیا میں بھلے ہی کتنے بھی پکے دوست ہوں اور سپورٹ کر رہے ہوں ایک دوسرے کو، لیکن قیامت کے دن یہ کوئی کام نہیں آنے والے، کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن کوئی سفارش کرنے نہیں آئے گا ان لوگوں کی، کوئی بچانے نہیں آئے گا عذاب سے۔ اللہم نجنی من النار۔ تو اس طرح کی حرکتیں کر کے یا اس طرح سے انکار کر کے، سرکشی کر کے، ضد اور ہٹ دھرمی میں پڑھ کے یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے، ورنہ آخرت میں پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آیت نمبر 23 پہ آ جاتے ہیں۔ الم تری الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان کے جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کا رویہ دیکھا ہے، کن لوگوں کا، یہاں اشارہ ہے یہود کی طرف، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اس کے بعد کافی لوگ وہاں کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اہل کتاب میں سے بہت ہی کم لوگ مسلمان ہوئے، مان کے نہیں دیے وہ لوگ، حالانکہ اہل کتاب جو تھے، کتاب والے تھے نا، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، علم تھا ان کے پاس، اور اچھی طرح سمجھتے تھے وہ لوگ ان باتوں کو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، حق جو بتا رہے تھے، کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ مان کر نہیں دیے۔ تو یہاں اہل کتاب کے طرز عمل کی مذمت کی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی کہ وہ لوگ بھی کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے، آسمانی کتاب تورات ان کو دی گئی تھی، اور یہ جو ورڈ آیا ہے نصیباً ایک حصہ، تو ایک حصہ کیوں کہا،
کیونکہ پورے کا پورا علم ابھی نہیں آیا تھا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق اس وقت کی ابھی ایک حصہ ہی ان کو دیا تھا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جو بھی علم آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے, یہ جو ہے نا وہ تو نصیبم من الکتابی یدعون الی کتاب اللہ, اور وہ اللہ نے ان کو ایک حصہ دیا تھا. اور جو بھی علم ہوتا ہے, جس بھی طرح کا علم ہوتا ہے, جس کو بھی ملتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. دنیاوی علم ہو اور اسپیشلی دینی علم, اس کا اصل سورس کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. سورہ بقرہ 269 میں پڑھ چکے ہیں ہم, ہے نا. کیا آیا تھا اس میں؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور جو حکمت دیا گیا وہ بہت بڑی خیر دیا گیا. حکمت, علم, اور اسپیشلی دینی علم. اسی طرح سورہ الکہف 65 میں خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنْكَ عِلْمًا, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنْكَ عِلْمًا, ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے علم عطا کرتا ہے. سارا علم کا ذریعہ جو سورس ہے مین, اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی علم عطا کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ دعا سکھائی تھی کہ وہ دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ سے کہیں وہ وقل, اور کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے کیا؟ رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہمیں بھی کس طرح اپنے علم میں اضافے کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ دعا مانگ کر. اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر دے. رب زدنی علما. ٹھیک ہے. اچھا, تو کیا بات ہو رہی تھی؟ کہا جا رہا تھا کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے تھے, وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. یعنی کہ ان کے پاس علم کا کچھ حصہ تھا, ابھی پورا مکمل علم نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, کتاب کا کچھ حصہ تھا. اب ان کے پاس جو تھا کمپلیٹ علم نہیں تھا. یعنی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی مزید علم کی ان کو ضرورت تھی, ابھی اور آنا تھا ان کے پاس, ابھی ایک حصہ ہی آیا ہے, ایک حصہ جو ہے. یا پھر یہ بھی ہے کہ جو کتاب یا علم ان کے پاس تھا, ان لوگوں نے اس میں کیا کیا تھا؟ تحریفیں کرتی تھی, بدلاؤ کرتی تھے, تبدیلی لے آئے تھے اس میں, اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا, ہٹا کے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کو ہٹا کے اپنے چیزیں ڈال دی تھی اس میں. تو اس تحریف کی ابھی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی, اور اس اصلاح کے لیے پھر مزید جو ہے اور آنا تھا, اور اس کے لیے قرآن مجید کو بھیجا گیا. اور قرآن مجید جو ہے ابھی آخری کتاب ہے, محفوظ ترین کتاب ہے, تو اسی کی طرف اب سب کو رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آیا کہ ایک حصہ کس طرح ہم کہہ رہے ہیں, اس میں کہا گیا ہے کس طرح. ٹھیک ہے, ایک حصہ ابھی آیا تھا. اب جو ہے اب کیا ہے کہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. اب اس کے بھی دو مفہوم لیے گئے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. کس طرح سے دو مفہوم لیے گئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ان کی اپنی کتاب یعنی کہ تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کے ذریعے ہی فیصلہ کر لیں جو تم کو ملی ہے. تو اس سے بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں, اس کو بھی نہیں, اس کے ذریعے بھی فیصلہ نہیں کرتے. کیسے؟ اس کے ریلیشن میں ہمیں خیبر کا ایک اہم واقعہ پتہ چلتا ہے. کیا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا, وہ کافی اونچے گھرانے کا تھا, یہود کا ہی مطلب ایک شخص, اور اس سے جو ہے اس نے زنا کیا تھا, اور جس سے زنا کیا تھا وہ بھی شادی شدہ تھا اور یہ بھی شادی شدہ تھا. تو اس کے حساب سے جو سزا مقرر تھی وہ کیا تھی؟ رجم کی سزا تھی. رجم کی سزا, پتھر مار کے جو ہے قتل کر دینا, مار دینا. تو ان کی کتاب کے مطابق ان کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی, لیکن کیونکہ یہ اونچے خاندان کا تھا تو یہ لوگ سزا نہیں دینا چاہ رہے تھے, بچانا چاہ رہے تھے اسے. تو انہوں نے سوچا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان ہو جائے کہ کس طرح کے نبی ہیں وہ, اور مقدمہ جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس میں جو ہے آپ کی کیا رائے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جو ہو اپنی کتاب لے آؤ اور دیکھتے ہیں تمہاری کتاب کیا کہتی ہے, تمہاری کتاب کے حساب سے ہی مقدمے کا ہم فیصلہ کریں گے. تو جب کتاب منگائی گئی اور اس میں سے پڑھا گیا اس کا, تو کیا کیا ان کے ایک شخص نے جو رجم والی آیت تھی نا اس پر ہاتھ رکھ لیا, چھپانا چاہا اس کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا, انہوں نے ہاتھ ہٹوایا اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ کر دیا, سزا دے دی. تو ان کو اپنی کتاب کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ اعراض برتتے ہیں. ٹھیک ہے,
اگر ان کو ان کی کتاب کی طرف بھی بلایا جاتا ہے تو وہ تب بھی وہ اس پہ اعراض برتتے ہیں، اپنے حساب سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو نہیں ماننا چاہتے. اور دوسرا کیا مفہوم ہے اس کو کہ اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی کہ الکتاب سے مراد القرآن، قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے، تو بھی وہ اعراض کرتے ہیں، تب بھی نہیں مان کے دیتے وہ. ٹھیک ہے، دونوں معنی کلیئر ہو گئے، اپنی کتاب یا پھر القرآن قرآن، الکتاب قرآن سے مراد. ٹھیک ہے، اور بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، یعنی کہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. جو بھی ان کے معاملات میں ان کے اندر اختلافات آ گئے تھے، جھگڑے پیدا ہو گئے تھے، یا پھر جو ان لوگوں نے جو ہے کتابوں میں جو تحریف کر دی تھی، معنی بدل دیے تھے، اللہ کی اصل باتوں کو بدل کر اپنے خواہشات سے اس میں جو بدلاؤ لا دیے گئے تھے، تو اب ضرورت تھی کہ ایسی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے جس سے ان کے جو عقائد بگڑ چکے ہیں، ان کے توحید میں خرابی آ چکی ہے، اس کی اصلاح کی جائے، ہے نا، ان کی عبادات اور جو بھی معاملات میں خرابی آ چکی ہے اس کی اصلاح کی جائے. لیکن جب وہ اس اصل کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اس دعوت کو وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ثم یتولا، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے، وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. کون سے گروہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے علماء، جو یہود کے علماء ہیں، بیسیکلی وہی تو ہیڈ ہے نا، انہی کو پھر عوام جو ہے وہ فالو کرتی ہے. تو ان کا جو گروہ ہے علماء کا، وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اعراض برتتا ہے، مان کے نہیں دیتا. ہونا تو کیا چاہیے تھا، جب انسان کے سامنے حق آ جائے تو کیا بات ضروری ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طرح متوجہ ہو جائے حق کی طرف. ظاہری طور پر متوجہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو حق پتہ چل جائے تو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اس کی طرف چل کر جائے. اور باطنی طور پر کیسے متوجہ ہو کہ جب قرآن کی مجلس میں کوئی بیٹھا ہے تو اسے غور سے سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر مزید اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے علم والے سے. ٹھیک ہے، تو حق کی طرف دونوں طرح متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دونوں طرح سے رخ پھیر لیا، کسی بھی طرح نہیں مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تو یہ لوگ آئے ہی نہیں، اور اگر آئے بھی تو غور سے نہیں سنی ان کی بات، کچھ بھی نہیں سنا، اور اگر کچھ تھوڑا بہت سنا بھی تو اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور یہ طرز عمل صرف اہل کتاب کے علماء کا نہیں تھا. آج ہم اپنی طرف ذرا غور کریں، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید بھیجا، ہمیں اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں، لیحکم بینکم، تاکہ کتاب فیصلہ کرے کہ ہم مسلمان جو ہیں، جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اس کتاب کے مطابق چل بھی رہے ہیں یا اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم. یہ کتاب دی گئی ہے نا ہمیں تاکہ ہم اسے کرائیٹیریا بنا لیں اپنی زندگی کا. لیکن بہت سے مسلمان کیا کرتے ہیں، یا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو مطلب بس تلاوت کر لیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتے، سوچتے اگر پڑھ لیا بات جان گئے تو پھر عمل کرنا پڑے گا ہمیں، تو اس سے اچھا ہے پڑھو ہی مت، نہ پتا ہوگا نہ عمل کریں گے. یا پھر کیا ہوتا ہے، پڑھ تو لیتے ہیں سمجھ کر، حق جان جاتے ہیں، لیکن پھر موردون، فالو نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے پیچھے پھر بھی چلتے رہتے ہیں، ہے نا. اس کتاب کو اپنا جج نہیں بناتے، بلکہ جو دل میں ہے، جو اس کی عقل خواہشات کہہ رہی ہے اس کے مطابق بس زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی سب ہوتا ہے کہ کتاب سے منہ موڑ لینا اور اعراض کرنا. تو کیا بات پتہ چل رہی ہے اس آیت سے؟ امپورٹنٹ بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہے تو اس کو عمل کی بھی توفیق ہو جائے. علم ہونے کے باوجود لوگ بعض دفعہ عمل کرنا نہیں چاہتے، تو یہ اس طرح کا نہیں بننا ہے. کتاب دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اسے سمجھ کر پڑھیں ہم، اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں پوری. بات کے لیے نہ چھوڑ دیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تو چلو تب کر لیں گے، تب عمل کر لیں گے، ابھی جو ہے انجوائے کر لو لائف کو، ایسا نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، چلو.
चले आयत नंबर 24 पे आ जाते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बावजह इसके कि वो क़ालू कहते हैं, लन हरगिज नहीं, तमस्सनन नार छुएगी हमें आग, इल्ला मगर अय्याम मादूदात दिन गिने चुने, वगर्रहुम और धोखे में डाल देता है उन्हें, फी दीनिहिम उनके दीन के बारे में, मा कानू यफ्तरून जो थे वो घड़ते। अब क्या बताया जा रहा है कि ये लोग जो है हक, अभी पिछली आयत में पढ़ा ना कि हक पता चल गया फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं और एराज बरतते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ अब उसकी वजह बयान कर रहे हैं कि हक से मुंह क्यों मोड़ते हैं। लोगों की गुमराही की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्या होती है? उनकी झूठी उम्मीदें, झूठे तसव्वुरात, जो झूठी तमन्नाएं वो बांधे हुए होते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो अहले किताब जो थे और स्पेशली इनके उलेमा जो थे वो भी क्या कहते थे कि हम तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला के चहीते हैं, अल्लाह ताला के बेटे हैं हम तो, अल्लाह हमें क्यों भेजेगा जहन्नुम में, नहीं भेजेगा। और क्या कहते थे? कहते थे अगर जहन्नुम में गए भी तो बस चंद दिन ही बस हम जाएंगे, अय्याम मादूदात, मादूदात जो होता है 10 से कम के लिए आता है अक्सर। तो उनका कहना था कि सिर्फ 7 दिन के लिए हम जाएंगे जहन्नुम में। और ये 7 दिन की बात कहाँ से लाए थे वो? जो उनके गुमराह कुन फलसफे के मुताबिक दुनिया का जो जमाना है वो 7,000 साल का है, और हर 1000 साल के बदले एक दिन जहन्नुम में जाएंगे। तो इस तरह से वो कहते थे हम सिर्फ 7 दिन जहन्नुम में जाएंगे। तो और उनके झूठे दावे, उनके झूठे गुमान थे कि अगर आखिरत में हम पकड़े भी गए तो हमारा जो फला फला है वो हमें बचा लेगा। अब जैसे ईसाइयों का क्या सोचना है, वो सोचते हैं कि ईसा अलैहि सलाम जो है अल्लाह के बेटे हैं, और वो जो है हमारे तमाम इंसानियत के गुनाह लेकर और वो चले गए अब, और जो भी अब ईसाई होगा उसकी बख्शिश होनी ही होनी है। तो ये उनका अकीदा है, गुमराह कुन अकीदा ईसाइयों का। हुँ? और यहूद का भी अकीदा इसी तरह था आखिरत के बारे में कि जहन्नुम में जाएंगे नहीं, अगर गए भी तो थोड़े दिन के लिए जाएंगे बस। तो उनका अकीदा ही खराब हो चुका था आखिरत के बारे में। तो क्या फरमाया जा रहा है? वगर्रहुम फी दीनिहिम, धोखे में डाल देता है उन्हें उनके दीन के बारे में। उनके दीन के बारे में वो धोखे में पड़े हुए हैं, किस वजह से? जो वो घड़ते बनाते हैं उसकी वजह से, जो वो झूठी बातें, खुद साख्ता ख्यालात दीन के बारे में बनाए हुए हैं, इन सब चीजों ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। तो क्या पता चलता है इस बात से कि बाज वक्त इंसान को उसका दीन भी धोखे में डाल देता है। बाज वक्त दीन पर अमल करने वाले दीनदार लोग भी धोखे के शिकार होते हैं और खतरे में होते हैं। कैसे? कुरान मजीद में सूरह माऊन में हम पढ़ते हैं ना, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, बड़ी हलाकत है नमाजियों के लिए, नमाजियों के लिए हलाकत। कैसे नमाजियों के लिए हलाकत? क्यों? क्योंकि वो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, क्योंकि वो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। नमाज पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बस उठक बैठक लगा रहे हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो रियाकारी करते हैं, दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला के लिए नमाजें नहीं पढ़ रहे, दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं बस, ताकि नमाजी कहलाएं, दीनदार कहलाएं। तो हलाकत है। तो ऐसे दीनदार, उनके लिए भी हलाकत है। इसलिए सिर्फ नमाज पढ़ लेने से या रोजा रखने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हदीस में क्या पता चलता है कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको अपने रोजा रखने से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोजा रखकर सारे गलत काम कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, और भी गलत काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा रोजा कोई काम नहीं देने वाला। इसी तरह लोग सदका खैरात खूब कर रहे होते हैं, लेकिन दिखावे के तौर पर, या फिर एहसान जता देते हैं या अजियत पहुंचाते हैं लोगों को। तो ये सब जो है नेकी के काम, भले ही वो सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई काम नहीं आने वाले, सबका अजर जाया हो जाएगा, सब अजर खो देंगे वो। तो क्या है कि इंसान जो है नेकी के काम करता है और खुद को बहुत अच्छा समझने लगता है, सोचता है कि अब तो हम जन्नत में चले ही जाएंगे, भले ही उस नेकी के काम की नीयत सही भी ना हो। कैसे सोच लेते हैं? फैसला करने वाला तो अल्लाह ताला है। हम खुद कैसे सोच के बैठ जाते हैं कि हम तो जन्नती हो ही गए अब। तो यही है, अपने दीन में धोखे में पड़े हुए हैं, अपने मन गढ़ंत ख्यालों की वजह से।
ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें हम। और ऐसा भी होता है कि नेकी का काम इंसान करना शुरू करता है बड़ी अच्छी नीयत से, इरादे भी अच्छे होते हैं, और जो है लेकिन क्या होता है वक्त के साथ साथ उसमें बिदअतें करना शुरू कर देता है। जो तरीका होना चाहिए नेकी के काम करने का वो नहीं रहता सही तरीका, और दूसरे लोगों को भी फिर जो है ये बिदअत वाले काम बताने लगते हैं। बिदअत होती क्या है? बिदअत जो है हर वो चीज जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई और ना ही सहाबा इकराम ने कभी की, पर दीन के नाम पर अब लोग कर रहे हैं। ये सब बिदअत जो है हलाकत का बाइस है। दीन में कोई भी नई चीज इजाद करना, निकालना, घर लेना दीन में सब बिदअत। तो इन झूठी तमन्नाओं उम्मीदों से कुछ नहीं होने वाला जब तक हकीकी ईमान और तकवा ना आए इंसान। क्योंकि हम जो हैं मुसलमान हैं और इस धोखे के शिकार रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अब जो है हमने कलमा पढ़ लिया है तो हम कुछ भी करते रहे, अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ कर देगा। तो अल्लाह गफूर रहीम तो है, बेशक गफूर रहीम है, लेकिन सूरह माइदा 98 में क्या आता है? अअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि जान लो कि बेशक अल्लाह सख्त सजा वाला है, सख्त सजा देने वाला है, और बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। तो पहले जो बात हुई है वो सजा की बात हुई है। गफूर रहीम तो है, बेशक है, लेकिन उसकी सजा को भी याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते रहो मुसलमान हो गए, तो हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। हमारे सहाबा इकराम थे, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने की, बड़ी बड़ी नेकियां वो करते रहते थे, लेकिन कभी सुकून से नहीं बैठे, इत्मीनान से नहीं बैठे कि हाँ हमने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, बदर के मैदान में, जंगे बदर में हमने हिस्सा ले लिया और हम तो अब बख्शे, अल्लाह ताला ने हमें खुशखबरी दे दी है कि हम तो बख्शे जाएंगे, तो आप कर लें, कुछ भी कर लें। ऐसा नहीं, फिर भी वो जो है अपने आखिरी दिन तक अच्छे काम करते रहे, अल्लाह ताला से डरते रहे और बख्शिश की दुआएं करते रहे। और हम क्या है, हम जो है कुछ भी नहीं करते, फिर भी जो है बेखौफ होकर आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें ना, दुनिया का जो छोटा सा छोटा इम्तिहान होता है बच्चों का, या हम जैसे बड़े लोग हैं, हमने भी बहुत इम्तिहान दिए हैं, तो क्या हम बिना तैयारी के चले जाते हैं इम्तिहान देने कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं बिना पढ़े जो है हम पास हो जाएंगे, बिना मेहनत करे हम जो है अच्छी मार्क्स ले आएंगे और अच्छी डिग्री हासिल कर लेंगे? नहीं ना। दुनिया के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं, और अपने एग्जाम में जो है टॉप करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, इतनी सख्त मेहनत करते हैं संजीदा होकर। लेकिन आखिरत के लिए, आखिरत की कामयाबी ऐसे ही मिल जाएगी बिना कुछ करे? क्यों इतना लाइटली लेते हैं हम इस चीज को? तो क्या जरूरत है हमें? आरज़ुओं से कुछ नहीं होने वाला, तमन्नाओं से कुछ नहीं होने वाला, झूठी उम्मीदों पे ना रहे हम। आखिरत के लिए हम भी संजीदा होकर मेहनत करें, तभी आखिरत की कामयाबी होगी, वरना फिर आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, हाथ मलते रह जाएंगे। समझ गए? चले अगली आयत पे आते हैं, आयत नंबर 25। तो इन घड़ने वालों का क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा? ये जो झूठी झूठी बातों में घड़ के खुश रहते हैं अपने दीन के मामले में, क्या हाल होगा? देखते हैं आयत नंबर 25। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम, तो कैसा हाल होगा, इज़ा जब, जमानाहुम जमा करेंगे हम उन्हें, लियौमिन उस दिन के लिए, ला रैब फीह नहीं कोई शक उसमें, ववुफ़ियत और पूरी पूरी दे दी जाएगी, कुल्लु नफ्स हर नफ्स को, मा कसबत जो उसने कमाई की, वहुम ला युज़लमून और वो ना वो जुल्म किए जाएंगे। क्या फरमाया जा रहा है कि कैसा हाल होगा उस दिन, जिस दिन अल्लाह ताला जमा करेंगे सबको, उस दिन के लिए जिसमें कोई शक ही नहीं है। किस दिन में कोई शक नहीं है? क़यामत के दिन में। क़यामत का दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है, उस दिन अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे। तो ये लोग जो कर रहे हैं गलत काम, झूठी तमन्नाओं में हैं, दीन में नई नई चीजें घड़े हुए हैं, जो अल्लाह की आयत को इनकार करते हैं, नबियों को कत्ल करते हैं, सारे बुरे काम करते हैं, तो उस दिन उनका क्या हाल होगा? हुँ? तो उस दिन उनकी तमन्नाएं या आरज़ुएं काम नहीं आएंगी, बल्कि जो कुछ भी कोई भी कमाई करके लाया होगा, उसको उसके काम का उस दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो क्या जरूरत है काम करके अपने साथ ले जाने की? इस चीज की जरूरत है, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उस दिन, मुकम्मल बदला। किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा उस दिन। ठीक है?
ववुफ़ियत, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और बदला किस फॉर्म में? नेकी का बदला पहले भी देख चुके हैं कि एक नेकी का बदला 10 से लेके 700 तक और उससे भी ज्यादा, अल्लाह का फजल जितना भी हो अल्लाह ताला दे अपनी तरफ से। और बुराई का बदला उसी के बराबर। सुभान अल्लाह। किसी के हक में कोई ज्यादती या जुल्म नहीं होगी उस दिन। ना तो किसी की नेकियों में से कुछ भी कमी की जाएगी और ना ही किसी की बुराइयों में कोई इजाफा किया जाएगा। जिसका जितना जुर्म होगा उसी के मुताबिक उसको उस दिन सजा मिलेगी। तो क्या सबक है इस आयत में कि आज ही हम जब दुनिया में हमें वक्त मिला है तो सही हकीकत को हम जान लें, इससे पहले कि क़यामत के रोज सच्चाई हमारे सामने आए और ये जो घड़ी हुई बातें हैं, जिस धोखे में हम रह रहे हैं, इससे बाहर आ जाएं और कुरान और सुन्नत को हम पकड़ लें मजबूती से, इसके रास्ते को अपना लें, तभी निजात। ठीक, चलो नेक्स्ट आयत पे आते हैं। आयत नंबर 26। कुलिल्लाहुम्मा, कह दीजिए ए अल्लाह, मालिकल मुल्क, ए मालिक बादशाहत के, तू तिल मुल्क का, तू देता है बादशाहत, मन तशाउ, जिसे तू चाहता है, वतंजिउल मुल्का, और तू छीन लेता है बादशाहत, मिम्मन तशा, जिससे तू चाहता है, वतुइज्जु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा, और तू इज्जत देता है जिसे तू चाहता है, वतुज़िल्लु, और तू जिल्लत देता है, मन तशा, जिसे तू चाहता है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में भलाई है, इन्नका, बेशक तू, अला कुल्ली शैइन कदीर, ऊपर हर चीज के बहुत कादिर है। अब इस आयत के शान नुज़ूल के हवाले से अब्दुल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाज़ दूसरे सहाबा का फरमान है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेसिकली ये जंगे खंदक का मामला है, क्या हुआ था कि जंगे खंदक में मुसलमानों को अपने बचाव के लिए बड़ी सी खंदक, फ्रेंच जिसे कहते हैं, वो खोदनी थी ना। तो उसको खोदने में बड़ी मुशक्कत भी थी क्योंकि बड़े बड़े पत्थर चट्टान जो हैं उसको खोदना था। तो एक मौके पे क्या हुआ, कुछ सहाबा खोद रहे थे तो एक चट्टान उनसे खुद नहीं रहा था, तो फिर हर चीज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे अपनी मुश्किल बयान करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वहां पे और उन्होंने मतलब उस चट्टान को तोड़ा। और उस जब चट्टान को तोड़ रहे थे तो पहली जरब, दूसरी जरब, तीसरी जरब, हर जरब पे यानी कि जब भी मारा उस चट्टान को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही आई और खुशखबरियां दी गई। किस चीज की खुशखबरियां दी गई थी? जैसे फारिस और रोम को फतह करने की, शाम को फतह करने की, है ना। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को और मुसलमानों को इन चीज की खुशखबरियां बताई जो अल्लाह की तरफ से आई थी कि कैसर और किसरा के जो है, जो सुपर पावर्स थी उस वक्त की, फारिस और रोम की, उसको उस पर अल्लाह ताला फतह अता करवाएंगे, ये खुशखबरी दी। तो जो मुनाफिक थे वहां और यहूदी भी, तो क्या करने लगे, मजाक उड़ाने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमानों का। देखो कि क्या बातें कर रहे हैं तुम्हारे नबी, कि किस मुश्किलात में है। मतलब जंगे खंदक जो था वो बड़ा मुश्किल, जो था वो मुश्किल था उस वक्त, वक्त भी मुश्किल था। उस वक्त जब ये पत्थर तोड़ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 पत्थर उन्होंने अपने पेट पे बांधे हुए थे भूख की वजह से, और शदीद ठंड थी, शदीद मुशक्कत थी, और मौसम भी इतना खराब, और भूखे पेट काम करना, इतनी मुश्किलात के हालात में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहे हैं। तो ये लोग तो मजाक उड़ाने लगे कि कहाँ इनका ये हाल है और कहाँ ये इतने बड़े बड़े जो हैं जो हुकूमतें हैं उसको गिराने की बात कर रहे हैं, उस पर फतह की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो तब ये आयत नाजिल होती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सारी दुनिया की बादशाहतें जो हैं, सबका मालिक अल्लाह ताला है। सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो जिसे चाहे ताकत दे और जिसकी चाहे ताकत मिटा दे। समझे? तो ये था शान नुज़ूल इस आयत का। और दूसरी तरफ जो है इन आयतों के हवाले से मुशरिकीन मक्का जो थे, वो अब जो है नबूवत जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने पर ये मुशरिकीन मक्का जो, इन्होंने भी एतराज उठाए थे ना कि नबूवत जो है मक्का और ताइफ के बड़े बड़े सरदारों में से किसी पर आनी चाहिए थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों आ गई? हम बड़े थे, हम में आनी चाहिए थी। तो इन्होंने जो है हक को कबूल नहीं किया। तो ये भी चीज है। ठीक है। और एक और चीज ये है कि जो उलमाए यहूद थे, ये भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को नहीं मान रहे थे। इनको जो था अपनी सरदारी और सियादत के जाने का डर था।
اگر کہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ہماری جو سرداری ہے وہ چلی جائے گی اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر ماننا پڑے گا، تو ہماری تو ساری بڑائی چلی گئی، ہمارا جو ہے نام وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، مطلب نبوت جو ہے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، بنی اسرائیل میں جو آتی چلی آ رہی تھی اسی میں کیوں نہیں آئی؟ تو اس وجہ سے یہ انکار کرتے رہے، مانا نہیں۔ لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے اختیار میں یہ ساری باتیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبوت دے اور جہاں چاہے اپنی نبوت رکھے، یہ انسان کے فیصلوں کے اوپر تھوڑی نہ ہے کہ یہاں آنا چاہیے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور دیکھیں آج بھی جو ہے لوگ کیوں نہیں آتے دین کی طرف؟ کیونکہ وہ جو ہیں اپنی دنیاوی شان و شوکت نہیں چھوڑنا چاہتے، جو دنیا میں وہ انجوائمنٹ والی زندگی گزار رہے ہیں، تفریق بازی میں رہ رہے ہیں، اس کا وہ خاتمہ نہیں چاہتے۔ وہ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے تو پھر تو ہمیں اپنے سارے غلط کام چھوڑنے پڑیں گے، جو مزے مزے کی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ سب ہمیں ترک کرنا پڑے گا، اسراف، دکھاوا، ساری اپنی انجوائمنٹ کی چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، تو اس لیے وہ دین کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے، جو دین کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت بھی نہیں کرتے، تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پھر ہماری عزت نہیں ہوگی۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے، لوگ دین والوں کو تو بیوقوف سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، دیکھو کس طرح رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی دین کی طرف آنے میں جو ہے مشکل پڑ جاتی ہے کہ ہماری جو ہے دنیا چھوٹ جائے گی اگر دین کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو بھی دور کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، کیوں گھبراتے ہو تم دین کی طرف آنے سے؟ تو کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہم، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اللہم، اللہم مطلب یا اللہ، یا اللہ، مالک الملک، اے مالک بادشاہت کے، تو تل ملکا، تو دیتا ہے بادشاہت، منتشاؤ، جسے تو چاہتا ہے، یا اللہ تو ہی بادشاہت دینے والا ہے، تو ہی ساری بادشاہت کا مالک ہے، اور تو ہی ساری بادشاہت جس کو چاہتا ہے دینے والا ہے، جس کو چاہے جتنا دے، سب تیری ہی تقسیم ہے، تیرے ہی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ، سب تیرا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون اور نمرود جیسے کافروں کو بھی اتنی بڑی بادشاہت دی ہے نا، اور نیک دیندار جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہے اپنی بادشاہت میں سے وہ دے دے۔ پھر فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اے اللہ تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، دے دے اور دینے کے بعد واپس لے لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ہے نا، آئے دن یہ ہمارے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں گر جاتی ہیں، ان کا زوال آ جاتا ہے اور اقتدار پھر کسی اور کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی جو بادشاہت ہے نا، کسی کو بھی مل جائے، پرماننٹ ہے ہی نہیں، پرماننٹ بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں کسی کو کتنا بھی بڑا اقتدار، حکومت مل جائے، اس کو تو وہ چھوڑ کے جانی ہی ہے، یا تو ایسے چھن جائے گی یا اس کی موت سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ساتھ تو لے کے جانے والا نہیں ہے وہ۔ لیکن انسان جو ہے اپنی حکومت کے انجام کو یاد نہیں رکھتا، بھولے رہتا ہے، اکڑے رہتا ہے، اسے بھولے رہتا ہے کہ یہ جو اتھارٹی، یہ عہدہ اسے ملا ہے جلد ختم ہو جائے گا، جلد چھن جائے گا، اور پھر اس کا حساب بھی دینا ہے اسے آخرت میں۔ جن کو یہ بات یاد رہتی ہے تو پھر وہ اپنے عہدوں پر کبھی فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، ڈرتے رہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے خلیفہ تھے وہ، اور خلیفہ بننے کے بعد وہ اور بھی زیادہ جو ہے ہمبل ہو گئے، پہلے سے اور بھی زیادہ عاجزی آ گئی تھی ان کے اندر، اور ہمیشہ بس لوگوں کی بھلائیوں کے کام کرتے تھے، کبھی غرور نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا، اکڑے نہیں کبھی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں، اے لوگوں تم دین کی طرف اس لیے نہیں آ رہے کہ تمہاری شان و شوکت چلی جائے گی، تو یہ دنیاوی شان و شوکت تو ویسے بھی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور شان و شوکت تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، اور جس سے چاہے چھین لے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلت دیتا ہے، اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے اس کو ذلیل کر دے۔ عزت سے مراد قوت، غلبہ، اقتدار، دوسروں پر برتری۔ تو یا اللہ تو جسے چاہتا ہے اونچا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نیچا کر دیتا ہے۔
یہ سب عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اسی کا فیصلہ ہے۔ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا کبھی، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے تو اس کو دنیا بھر بھی مل کے عزت نہیں دے سکتی، ہے نا۔ بیدیک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری کی ساری تمام بھلائی ہے۔ الخیر، تمام خیر، چاہے دین کی ہو، چاہے دنیا کی ہو، چاہے آخرت کی ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کا کہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، بیدیک الخیر۔ بھلے ہی ہمیں جو ہے ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بری ہو گئی، لیکن اس بری چیز میں بھی کہیں نہ کہیں خیر ہوتی ہے، اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ ہم انسان تو بس شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، پاس کی چیز دیکھتے ہیں، ہاں یہ برا ہو گیا ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو دور کی پلاننگ کرتا ہے، اسے پتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سورہ کہف میں ہم پڑھ کے آتے ہیں، ہم لوگ کو سب نے سورہ کہف پڑھی اور اس کو سمجھا بھی ہوگا، تو اس میں کیا ہے، بظاہر تو وہ کشتی کو توڑ دیا، ایک اس کا تختہ نکال دیا خضر علیہ السلام نے، بظاہر دکھ رہا ہے کہ شر ہو گیا، برا ہو گیا، لیکن کیا تھا کہ اس پوری کی پوری کشتی کو جو ہے ایک راجہ چھیننے والا تھا آگے چل کے، لیکن اب اس میں کیونکہ ڈیفیکٹ ہو گیا، نقص ہو گیا، تو اب وہ نہیں چھینے گا، اس طرح سے کشتی بچ گئی، ہے نا۔ اسی طرح سے جو بچے کو قتل کیا تھا، تو وہ بچہ جو تھا بڑے ہو کے جو تھے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا، ماں باپ کو مشکل میں ڈالنے والا تھا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا خضر علیہ السلام کو، اس لیے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ لیکن بظاہر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراض کیا کہ کیوں مار ڈالا بچے کو، لیکن اس میں بھی خیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے، بھلے ہی ہمیں اس وقت جو ہے ٹیمپریری لگ رہا ہو کہ یہ جو ہے ہمارے لیے برا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو پر ہر چیز کے بہت قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات تو ہمارے دل میں بیٹھ جانی چاہیے، پورا اس بات پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز ہمیں صرف اور صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ کچھ بھی چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، خیر چاہیے، کوئی بھی علم چاہیے، کوئی بھی بڑا رتبہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، سب اللہ سے مانگنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کسی بھی مشکل میں ہے، کچھ بھی ہو، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دعا کرنی چاہیے، سب معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عزت بخشتی ہیں، مطلب عزت کا سبب بنتی ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے، اللہ پر ایمان۔ جو انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ عزت کا بہت بڑا سبب ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8، اس میں کیا آتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ سمجھ آئی بات؟ عزت چاہیے تو ایمان پکا کریں اپنا۔ تو اللہ کی نظر میں اگر کوئی ایک غریب مومن ہے تو اس کی زیادہ عزت ہے کمپیئر ٹو کوئی ایسا انسان جو بڑے اونچے عہدے پہ ہے، بڑے بڑے اسٹیٹس اور بڑے بڑے امیر ہے، لیکن ایمان نہیں ہے اس کے اندر، یا ایمان کم ہے۔ جیسے کہ بلال حبشی، سب جانتے ہیں، ہے نا، کتنے غریب تھے، غلام تھے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے جو ان کی عزت تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تھا کہ جنت میں ہیں اور جنت میں چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی چاپ کو اپنے آگے آگے سنا تھا، سمجھ گئے؟ تو اتنی عزت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس وجہ سے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے یہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ اور اسی طرح ذلت کا بھی کچھ سبب ہوتے ہیں، اور ذلت کا سبب، سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ انسان کا اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہونا، عجب کا شکار ہونا، خود کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ان سب خرابیوں سے۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ آیت اور اگلی آیت دونوں میں توحید کا بڑا سبق ہے، اور اس میں جو ہے توحید کی 3 بنیادی قاعدے ہیں جن کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت ہمیں توحید سکھاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے کامل ملک کا بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے کلی اقتدار کا بیان ہے، اور کامل قدرت کا بھی بیان ہے۔
اچھا یہ جو آیت ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی، تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے مطلب یہ آیت کا یہ پارٹ اور بھی اس میں ایکسٹینڈڈ اور بھی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، ایک دعا اس میں یہ آیت بھی انکلوڈڈ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا، کیونکہ ساری خیر ہم دیکھتے ہیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بیدک الخیر، ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت کا یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے ہمیں کہ یہ آیت، اور اسی میں اور ایکسٹینڈڈ پارٹ بھی ہے، اگر مجھے ملے گی تو میں انشاءاللہ بھیجوں گی آپ کو، کہ اس میں قرض کی ادائیگی کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے اس آیت سے سیکھنا؟ توحید کا سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے کامل اقتدار کے بارے میں، اس کی صفت کے بارے میں پتہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اس آیت سے۔ توحید زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ خالی وظیفے کے طور پر یہ آیت پڑھی جائے، سمجھ گئے؟ اچھا نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں، ٹائم تو ویسے ہو گیا ہے لیکن وہ آیت جو ہے اسی کا کنٹینیوشن ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں جو ہے ابھی جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ابھی ہم پڑھ کے آئے پچھلی آیت میں، تو اب اس والی آیت میں کیا ہے، اس کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے بڑی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت ہے ہر چیز پر، اس کی دلیل ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ آیا کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں بیسیکلی۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں دن بڑھ رہا ہوتا ہے اور دن جو ہے لمبا ہو رہا ہوتا ہے، اور راتیں دھیرے دھیرے کر کے چھوٹی ہو رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ رات چھوٹی ہونے لگتی ہے اور دن لمبا ہونے لگتا ہے، تو ایسے لگتا ہے نا جیسے رات کا ایک پارٹ لے کے دن میں ایڈ کر دیا گیا، یعنی کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کبھی کہ رات جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے اور دن جو ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے، یعنی کہ گویا کہ رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو رہا ہے۔ کلیئر؟ اسی طرح دوسرا مفہوم کیا ہے؟ صبح اور شام کا وقت، جب شام کو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں ہم؟ روشنی سمٹ رہی ہوتی ہے اور اندھیرا بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ رات داخل ہو رہی ہے دن میں۔ اور اسی طرح صبح کے وقت جب سورج کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، اندھیرا سمٹنے لگتا ہے، تو رات جو چھائی ہوئی ہوتی ہے اب دن اس پر داخل ہونے لگتا ہے۔ تو ڈیلی ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے، اتنی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے اختیار کی، اس کے مکمل بادشاہت کی، پھر بھی ہم جو ہے غافل رہتے ہیں، ہے نا؟ پھر فرمایا اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ یہ کیسے کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے؟ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب حصی طور پر دیکھیں تو جیسے آپ ایگزامپل لے لو بیج کا اور پودے کا۔ ایک بیج سے کس طرح جو ہے، بیج تو مردہ ہی ہوتا ہے نا، اور اس سے لہلاتا ہوا پودا پیڑ نکل آتا ہے، تو یہ ہو گیا مردہ سے زندہ کا نکلنا۔ اسی طرح مرغی کا انڈا لے لو، انڈا تو ایسے دیکھا جائے تو بے جان چیز ہے، پڑا رہتا ہے، نہ چلتا پھرتا نہ کچھ، اور سڑ بھی جاتا ہے، کچھ دن میں بیکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے چلتا پھرتا چوزا نکال دیتے ہیں، تو مردہ سے زندہ نکل آتا ہے۔ اور مانوی طور پہ اگر دیکھا جائے تو دیکھیں جس طرح جو ہوتے ہیں ایمان والے اور کفر والے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال، ان کے باپ آزر کتنے بڑے جو ہے کافر تھے، بت پرست تھے، ہے نا؟ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اماں ابا تو مسلمان نہیں تھے۔ تو اور اس کا الٹا اگر ہم لیں، جیسے کہ
माँ बाप तो ईमान वाले हैं और बच्चा जो है कुफ्र पे हो गया, ऐसा भी होता है, ऐसी मिसालें भी हम देखते हैं अपने आसपास भी। और अब नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल देख लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम नबी थे लेकिन उनके बेटा जो था किनान, एक बेटा, वो कुफ्र पे था, बाप के बुलाने पे भी कश्ती पर नहीं आया। तो कुफ्र जो है वो मौत है और ईमान जो है वो जिंदगी है। जिसको ईमान मिल जाता है वो जिंदा हो जाता है, और जिसमें ईमान नहीं वो जिंदा होते हुए भी फिर मुर्दा है। इसी तरह इल्म इल्म भी जिंदगी है और जहालत मौत है। समझ आई बात? तो ये सिर्फ अल्लाह ही की सिफत है कि वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कर सकता है। ठीक है। फिर आगे फरमाया, और तू रिज्क देता है जिसको तू चाहता है बेहिसाब, बेगैर हिसाब। और रिज्क, रिज्क में सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ माल दौलत नहीं, सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं, और भी चीजें जैसे कुव्वतें, सलाहियतें, खूबसूरती, जहानत, अकल, समझ, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब रिज्क देता है। और बगैर हिसाब में क्या चीज है? बगैर हिसाब, इससे क्या मुराद है कि बदले में अल्लाह ताला कुछ नहीं लेता, बिना मुआवजे के वो देता रहता है, देता रहता है विदाउट लिमिट्स। इंसान जिसको चाहे उसको, अल्लाह ताला जिस इंसान को चाहे विदाउट लिमिट्स बेहिसाब देता रहता है जिसको वो चाहता है। और ये उसकी हिकमत है, वो जिसको चाहे दे, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ये भी इसका मतलब है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ईमान का रास्ता दिखा देता है तो आखिरत में जब उसको जन्नत मिलती है तो जन्नत में उसके लिए बेहिसाब रिज्क है, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, बेहिसाब अल्लाह ताला जन्नत में अता करेगा, है ना। तो वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिगैरि हिसाब, और तू रिज़्क देता है जिसे तू चाहता है बगैर हिसाब की। तो फाइनली हमें सबक क्या मिला? जब सारी मिल्कियत अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही जो है बादशाहत देने वाला है, इज्जत देने वाला है, रिस्क देने वाला है, सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। तो इंसान का क्या काम फर्ज बनता है कि इंसान अपने हिस्से के जो ड्यूटीज हैं वो करता रहे, अपने हिस्से के काम करता रहे और अल्लाह ताला से उसके फजल में से मांगता रहे। ठीक है, अल्लाह ही देने वाला है क्योंकि। और कभी भी अपने ऊपर, अपनी कुव्वतों, अपनी सलाहियत पर एतमाद करके ना बैठ जाए कि मैं इसके बलबूते पे सब हासिल कर लूंगा। अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं मिल सकता उसे, क्योंकि मालिक अल्लाह ही है, इख्तिदार उसका ही है, वो चाहेगा तो मिलेगा। तो अल्लाह से दुआ बहुत जरूरी है, अपनी मेहनत के साथ साथ दुआ करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और जो लोग दीन की तरफ नहीं आते हैं इस डर से कि हमारी इज्जत चली जाएगी, शान शौकत चली जाएगी, उनके लिए भी ये चीज है कि इज्जत देने वाला, शान शौकत देने वाला तो अल्लाह ताला है। दीन पर आने से इज्जत शान शौकत नहीं जाती बल्कि इज्जत बढ़ती है। सुभान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।